اچھا کرایہ آپ جو دے رہی ہیں, جو سارے معاملات چل رہے ہیں, یہ آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں, میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا. صحیح. ہاں جی, مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. ظاہر خود ہی دے رہے ہیں جی, تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر جی. کتنے پیسے یار, کوئی اس کا کوئی اربوں روپیہ تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک سوال اور, جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے, آپ کو کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں, اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں, کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں, ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کرے جس کی ویورشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی یہ سب کے ملینز میں فالوورز ہیں, فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے, تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے, کیونکہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں, تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہیں نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے, اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا نا میں کلپ لگاتا ہوں, کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں نبی الاسلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے, الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی, تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا, آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا, وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو, خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہیں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا بھی سیدھا ہو گیا, پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب, پیر مفتی جمال الدین بغدادی, ان کو تو چھوڑ دیں, ان کو تو عالم میں نہیں یہ لوگ مانتے ہیں. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں, آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے, اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں, تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں, 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں, میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے, میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے, اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا, سمرات میں فتح ہوگی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا, جنگ قاسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں, اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے, اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا, ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ. تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اور مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا کہ میں نے داتا گنج بخش جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ مینار پاکستان آ جاؤ اپنے بندے لے کے, میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا. تو پھر چیلنج قبول کرتے ہیں, چلیں مینار پاکستان. مجھے تو چیلنج قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو نبی الاسلام کی زیارت کی تڑپ ہے, یقیناً مجھ سے زیادہ بریلویوں کے نا, تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں, پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا. لاہور میں میرے خیال ہے کروڑوں بندہ تو لاہور میں جمع ہو جائے گا نا, تو آپ بھی ادھر سے ہی ہیں نا. بالکل. تو آپ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے, وہ صرف آفر میرے لیے ہے, صرف آپ کو نبی الاسلام سے کوئی محبت نہیں ہے, آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں. لیکن آپ رد تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ, جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دے نا, تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا.
मेरे तो ख्याल में इसके तो अपने उलमा कहते हैं कि इनके पास आलम दीन की डिग्री कोई नहीं है। तो वो तो कहते हैं है। उनका हाल ही है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उन्होंने कहा कि जी हूं मिर्जा जेल में बोलेगा और कुत्ते दे दिमाग ही भौंकड़े तो जुबान कुछ है ही नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि तुम उन्हें जवाब दे के बुखारी च हदीस क्यों लिखी है कि नबी इस्लाम ने इमामत की, तो वो झूठ निकला है, वो बुखारी में है ही नहीं हदीस, वो मुस्लिम शरीफ में है। इतना बड़ा उनसे गलती चलिए, हो हदीस तो है ना। नहीं, हदीस है तो हम मानते हैं ना जी, तो बताएं। नहीं, इसमें जब वो सारी इमामत करते हैं, मेरे तो भाई, हाँ तो नबी इस्लाम ने इमामत करवाई ना, ये तो नबी इस्लाम का मोर्ज है। जो नहीं मानता वो गुमराह है, हम तो मानते हैं बिल्कुल। तो फिर वहां पे जो सारे नबी आ गए थे 1 लाख, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे बैतुल मक़दिस, हाँ लेकिन वहां है ना, अब आपके दादा दरबार इकट्ठे हो गए हैं तो हम कहेंगे कि दादा दरबार से पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, हज़रत उमर के घर क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तुम्हारे बाबे बहुत बड़े ने। ये बात है ना, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कौन है? मुझे कोई ज़ईफ हदीस बता दे। आपने कहा ना कि ये बगदादी साहब कोई ज़ईफ झूठी हदीस ही दिखा दे कि हजरत आयशा या हजरत फातिमा ने कभी कब्र रसूल पे हुजूर को जाके देखा हो लाइव। वो तो रोते रोते दुनिया से चले गए कि अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकूंगी। ये लोग कहां से कहते हैं हम लाइव देखते हैं? उनसे बढ़ के कोई हकदार है? कभी मौला अली ने दावा किया हो कि मैंने नबी इस्लाम को लाइव देखा है? ख्वाब में दीदार मुमकिन है, लाइव नहीं है। नहीं लाइव नहीं, लाइव तो जिंदगी मुबारक में था। वो तो बताते हैं, वो वजीफा भी बताते हैं, ये वजीफा करें आपको दीदार हो तो आप कर लेना मेरे भाई।